العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی نور قلوبنا بمحبت علویہ والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت المرتضویہ والحمد للہ الذی فرض مودته على العربیة والعجمیة وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله العلي العظيم وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل علماء کرام مراجعین اعظام شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم صابر علی ابن ولید علی خیبر علی ابن غلام علی کی ارواح کو ایصال فرمائیں مرحوم کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، جو باقی رہے گا
وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور وہ سب کچھ جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ کا خیر عمل آپ کے ساتھ رہے گا، قبر میں کام آئے گا۔ منکر و نکیر جب آپ کے سرہانے کھڑے ہو کے سوال و جواب کر رہے ہوں تو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز کام آئے گی وہ ہے آپ کا خیر عمل۔ دنیا کی حقیقت فانی ہے، آخرت کی حقیقت ابدی اور باقی رہنے والی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو تمہاری یہ دنیاوی زندگی کھیل کود سے شروع ہوتی ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی ایم زندگی گزارتا ہے، پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، پھر اس کے بعد تفاخرم بینکم، ایک ایسا پیریڈ آتا ہے کہ جہاں انسان ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرتا ہے، اپنی اچیومنٹس گنوانا شروع کرتا ہے، اپنی ترقیوں کو یاد کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ جناب والا دیکھو ہم کتنے ترقی یافتہ انسان بن چکے ہیں۔ وَتَكَاثُرْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان ہوس کا شکار ہونے لگتا ہے، اولاد زیادہ چاہیے، مال و دولت زیادہ چاہیے۔ جیسے جیسے انسان ڈھلتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر ہوس بڑھتی جاتی ہے مال و دولت کی، جبکہ اس کا الٹا ہونا چاہیے۔ انسان جیسے جیسے ڈھلے وہ اپنے آپ کو اللہ سے مزید قریب کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسے یقین ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارا وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت سے ہر انسان ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دنیا کی زندگی کا اگزامپل دینے کے بعد کیا خوبصورت اور دل نشین جملے فرمائے۔ یہ انسان کی زندگی کے بارے میں بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سنو پھر کیا ہوگا۔ کھیل کود لیے، بغیر مقصد جی لیے، اپنے آپ کو مزین کر لیا، فخر و مباحات کر لیا، اولاد اور مال میں کثرت بھی کر لی، پھر اس کے بعد اللہ ایک ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے۔ جس طرح اللہ بارشیں نازل کرتا ہے، کھیتوں کو پانی پہنچاتا ہے، آپ کے کھیتوں کی فصلیں ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور ہری بھری ہونے کے بعد جب موسم سردہ آتا ہے، ونٹر آتا ہے، تو اللہ ایک ٹھنڈی سی ہوا چلاتا ہے جو ساری کی ساری ہریالیاں سوکھ جاتی ہیں۔ کیا مثال ہے کہ یہ پوری زندگی خوشی 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 جیتے چلے گئے، آخرت کا بالکل تصور نہ رہا، آخر میں اللہ نے تمہاری زندگی پہ ٹھنڈی سی ہوا چلائی اور تمہارا فاتحہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا اللہ بتانا چاہتا ہے اس زندگی کے لیے تم اللہ سے غافل ہو، اس زندگی کے لیے اللہ سے غافل ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بتا سکتا موت کا مزہ کیسا ہے؟ میں نے کل ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذرا سوچیں اور تصور کریں۔ میں تھوڑی دیر احساسی گفتگو اور پھر انشاءاللہ 2-4 نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ربط مسائل۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر انسان یہ جانتا ہے، کمال یہ ہے کہ انسان جانتا ہے، یقین ہے، پھر بھی اس کی حرکتوں سے یہ نہیں لگتا کہ اسے موت آنی ہے۔ اس کی حرکتوں سے، اس کے افعال سے یہ نظر نہیں آتا کہ اسے مرنا ہے۔ انسان کو اگر
مرنے سے 2 یا 3 گھنٹے پہلے کا ٹائم دیا جائے اور کہا جائے کہ جناب 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے کے بعد تم مر جاؤ گے، اس پیریڈ میں بھی انسان ناانصافی کرنے کو سوچے گا۔ ذرا سوچیں، جہاں سوال و جواب ہوں گے، جہاں ہمارے گریبان پکڑا جائے گا، جہاں ہم سے پوچھا جائے گا، جہاں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ایک آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کھیت 6 مہینے اور 7 مہینے اور 1 سال والی فصلیں، 1 سال کے لیے رینٹ پہ دے دیا، لیز پہ دے دیا کہ جناب 1 سال کے بعد کھیت ہمارا واپس کر دینا، جو بوگے وہ تمہیں ملے گا، اچھی فصل لگاؤ گے تو اچھی فصل اور اس کے اچھے نتائج ملیں گے۔ اللہ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا ہے، جو یہاں بوگے وہ آخرت میں کاٹو گے، وہ مرنے کے بعد کاٹو گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ولائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ولائی مجلس ہے اور ولایت سے امیدیں وابستہ ہیں۔ موت کا مزہ کیسا ہے؟ موت کا مزہ کیسا ہے؟ ہمارے یہاں 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ جناب جب کسی شخص کا لاشا، جب کسی بندے کی روح بدن سے نکلتی ہے تو اس طرح سے نکلتی ہے کہ جیسے کسی خاردار درخت سے ریشم کے کپڑے کو کھینچ لیا جائے۔ بڑی غور سے ان باتوں کو سنیے گا، 2 روایتوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ایک ٹائپ آف روایات اور دوسری ٹائپ آف روایات۔ ایک جگہ موت کو بہت سخت بتایا گیا اور ایک جگہ موت کو بہت آسان بتایا گیا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جناب والا موت سخت ہے، موت دشوار ہے، اتنی سخت و دشوار۔ آپ ٹھنڈ کے موسم میں بھی کوئی بندہ جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، روح جب بدن سے نکلتی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مرنے والے کا بدن پورا پسینے سے تر ہوتا ہے۔ موت سخت ہوتی ہے، وحشتناک ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، حضرت عزرائیل ملک الموت جب آپ کے سرہانے کھڑا ہو اور آپ کی روح کھینچ رہا ہو، اس لمحے کو فیل کریں، محسوس کریں کہ موت کتنی سخت ہے۔ روایات میں اہل بیت اطہار نے لوگوں کو موت سے ڈرانے کے لیے کہا کہ جناب والا تمہیں ڈر ہونا چاہیے قبر کا، تمہیں خوف ہونا چاہیے قبر کا، تاکہ جب بھی کوئی قدم بڑھائیں تو قبر آپ کے ذہن میں آئے۔ قبر کا خوف ہونا چاہیے، موت کا خوف ہونا چاہیے کہ جناب والا ہمیں مرنا ہے۔ ایک مومن کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ وہ اپنی قبر کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ یاد کرتا رہتا ہے کہ جناب ہم باقی رہنے والے نہیں ہیں، ہم فنا ہو جانے والے ہیں، ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ میراث اور یہ پراپرٹیاں، یہ گھر، یہ گرستی، یہ گاڑیاں، یہ گھوڑے، یہ سارے کے سارے ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، قبر میں لے کے نہیں جانا ہے۔ یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ موت سخت ہے، کتنی سخت؟ اتنی سخت کہ نبی بھی موت سے گھبراتے نظر آئے۔ میں نے کل مثال دی تھی جناب موسیٰ کی، نبی اللہ بھی موت سے گھبراتے نظر آئے۔ یہ جو ہمارے جوان ڈولے شولے ہٹے کٹے نظر آتے ہیں، یہ بعض اوقات ہمارے کیا ہے، موت جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم اپنی قبر میں دیکھیں گے، تم اپنی قبر میں دیکھو۔ جب آپ کسی بندے کو سمجھاؤ نا کہ جناب والا قبر کی تیاریاں کرو، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ گناہ کرو گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو جواب آتا ہے کہ جناب آپ اپنی قبر کا دیکھیے، ہم اپنی قبر کا دیکھیں گے۔ تمہیں کیا مطلب ہماری قبر سے؟ اپنا دیکھو، اپنا جیو، اپنا کھاؤ، اپنا پیو، ہمارے چکر میں نہ پڑو۔ ہمارے ایک استاد محترم، ان کے سامنے جب یہ باتیں آئیں تو انہوں نے کسی تقریر میں فرمایا کہ جوان جو بعض اوقات کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگے عزیزم پسر جان، کاش ایسا ہی ہوتا جیسا تم کہہ رہے ہو، کاش ایسا ہی ہوتا جیسا تم کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اتفاق کی بات تو یہی ہے کہ قبر میں جو ہوگا وہی تو نہیں دیکھا جائے گا، قبر میں جو ہوگا وہی تو نہیں دیکھا جائے گا۔ کوئی مردہ آ کے آپ کو خبر نہیں دے رہا ہے کہ جناب قبر میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہیں کو دیکھنا پڑے گا، تمہیں کو دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا وہاں جا کے پچھتانے سے بہتر اسی دنیا میں اپنے آپ کو قبر کے لیے
آمادہ کیا جائے۔ موت سخت ہے، موت سخت ہے، دشوار ہے۔ وہ قبر کا اندھیرا، ذرا سا روم میں اگر لائٹ چلی جائے، پن ڈراپ سائلنٹ ہو، بالکل اندھیرا ہو، انسان کے اوپر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں اور سوچیں، قبر کا اندھیرا، دور دور تک کوئی آپ کا اپنا آپ کے ساتھ نہیں ہے، قبر کی وحشت، قبر کی گھٹن۔ موت سخت ہے، موت دشوار ہے، ساری سختیاں اور ساری دشواریاں ایک طرف۔ خدا کی قسم مومن کے لیے بھی موت سخت ہوتی اگر مولا کی طرف سے یہ جملات نہ ہوتی۔ جہاں قبر سے ڈرایا گیا، وہی مولا نے اپنے چاہنے والوں کا حوصلہ بڑھایا تاکہ موت کا خوف کم ہو جائے۔ مولا امیر فرماتے یا حار و حمدان من یمت یرانی، موت سخت ہے، دشوار ہے، وحشتناک ہے، لیکن یاد رکھو اے حارث حمدانی، میرے چاہنے والوں کو بتاؤ، تم میں سے جو مرے گا وہ علی کا دیدار کرے گا۔ ایک نعرہ حیدری، اے حارث حمدانی، تم میں سے جو مرے گا وہ اپنے مولا کا دیدار کرے گا۔ موت سخت تھی نا، موت دشوار تھی نا، اما جب موت ہی علی سے ملاقات کا ذریعہ ہو تو موت سے کہیں گے آ موت بسم اللہ، علی سے ملاقات تو کرا۔ اگر موت ہی علی سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اب معلوم ہوا کہ جب بھی علی کا چاہنے والا کوئی اس دنیا سے جائے تو جناب یہ مت کہو فلاں صاحب مر گئے، فلاں صاحب چلے گئے، کہیے فلاں صاحب اپنے مولا سے ملاقات کرنے گئے، اپنے مولا سے ملاقات کرنے گئے۔ موت سخت ہے، دشوار ہے، یقیناً دشوار ہے۔ پھر یہ محبت علی کس دن کام آئے گی؟ پھر یہ عشق علی کب کام آئے گا؟ جہاں رسول گرامی کو نذیر بنا کے بھیجا گیا، وہیں بشیر بنا کے بھی بھیجا گیا۔ اگر رسول گرامی ڈرا سکتے ہیں تو جنتوں کی بشارتیں بھی دے سکتے ہیں، اور رسول گرامی نے جنتوں کی بشارتیں بھی دیں۔ موت سے ڈریے، لیکن ڈرتے ہوئے یہ ذہن میں ضرور تصور رکھیے، کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے قبر میں ہم ملیں گے، حشر میں ہم ملیں گے، صراط پہ ہم ملیں گے، حساب و کتاب پہ ہم ملیں گے، منکر و نکیر کے سوالات و جوابات پہ ہم ملیں گے، ہم جنت کے دروازے پہ پہنچو گے، علی ملیں گے، ہر جگہ علی ملیں گے، ہر جگہ علی ملیں گے۔ یہ ضمانت ہے اہل بیت اطہار کی، یہ ضمانت ہے اہل بیت اطہار کی۔ آپ اپنا عمل درست رکھیں، عمل درست رکھیں، موت کو یاد کریں، لیکن ذہن میں یہ بھی تصور رکھیں کہ کوئی ذات ہے جو ہماری موت کی سختیوں کو کم کر دے گی، کوئی ذات ہے جو قبر کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دے گی، کوئی ذات ہے جو برزخ کے سخت ترین سفر کو آسان بنا دے گی، کوئی ذات ہے جہاں موت علی والوں کے لیے آسان ہے، وہی موت علی کے دشمنوں کے لیے سخت ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے یہاں 2 ٹائپ آف روایات ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایات آپ سنیں گے جس میں اہل بیت اطہار فرماتے نظر آئیں گے کہ جب بھی کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو، جیسے پھول سے خوشبو۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ موت کا کیا مزہ ہے؟ موت کا کوئی خاص مزہ ہے؟ کوئی مزہ نہیں ہے۔ موت کا اپنا ذاتی کوئی مزہ نہیں ہے۔ کیسے؟ جس طرح سے پانی کا کوئی اپنا ٹیسٹ ہے؟ پانی کا کوئی اپنا ذائقہ ہے؟ نہیں ہے۔ پانی ذائقے دار ہو جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں آپ کیا ملاتے ہیں۔ اگر آپ اس پانی میں شکر ملا دیں تو پانی ہو جائے گا میٹھا، اگر اس میں نمک ملا دیں تو پانی ہو جائے گا، اس میں نیمبو ملا دیں تو پانی ہو جائے گا کھٹا۔
پانی کا خود کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں آپ کیا ملاتے ہو. بات پہنچی آپ تک؟ اسی طرح موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ذائقہ کیسا محسوس کرنا چاہتے ہو. اگر دل میں علی و آل علی ہوں گے تو موت شیرین ہو جائے گی. دل میں اگر بغض علی ہوگا، موت کا خود کوئی ذائقہ نہیں ہے. اگر دل میں علی کی محبت ہوگی تو موت تمہارے لیے آسان بن جائے گی، لیکن دل میں اگر بغض علی ہو تو موت تمہارے لیے سخت و دشوار ہو جائے گی. دو طرح کی روایات. ایک روایات کے جہاں اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو ایسے کہ جیسے پھول سے خوشبو. دوسری طرف اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کی روح نکلتی ہے، خاص کر کے دشمن علی کی روح نکلتی ہے، تو وہ روح اس طرح سے نکلتی ہے کہ جیسے کسی کانٹے والے درخت پر، جس میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہوں، اور اس پر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے اور اسے کھینچ دیا جائے. کس طرح سے کپڑا تار تار ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. کہتے یہ منافق کی روح اس طرح سے بدن سے نکلتی ہے، اتنی تکلیف اسے ہوتی ہے. مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ احساس بھی نہیں ہوتا، جیسے پھول سے خوشبو غائب ہو جائے، پتہ بھی نہ چلے، بندے کی روح نکل جائے. اچھا جناب، یہ کس کے لیے تھا؟ ایک طرف مومن اور دوسری طرف منافق. مومن اگر ہو، دل میں اگر محبت علی ہے تو تمہاری روح ایسے نکلے گی. دل میں اگر بغض علی ہو تو تمہاری روح اس طرح سے نکلے گی. میں نے قرآن مجید کی شروع میں آیت کی تلاوت کی تھی. اچھا ایک تصور اور بیان کرتا چلو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. دل میں اگر محبت علی ہوگی، دل میں اگر اہل بیت اطہار کے لیے عشق ہوگا تو آپ کی موت آسان ہو جائے گی. لیکن اگر بغض ہو تو موت کی کیفیت بیان ہو چکی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. انسان کو چاہیے اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کرے، برزخ کی تیاری کرے. یہ نقطہ یہاں پہ بیان کرتا چلوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یقیناً اہل بیت اطہار نے ہماری ذمہ داری لی، اہل بیت اطہار ہماری شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کی ذمہ داریاں کہاں کی ہیں؟ ہر امام سے روایت آپ دیکھیے، شفاعت کی ذمہ داری کہاں؟ اہل بیت اطہار آپ کو جنت لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، جنت ہر شیعہ پہ واجب ہے. جنت کب آئے گی؟ جنت و جہنم کا تصور کب کا ہے؟ قیامت کے بعد کا نا، بعد قیامت. اچھا مر آج گئے، مر 100 سال پہلے گئے، مر 200 سال پہلے گئے. اہل بیت نے تو کس چیز کی ضمانت لی؟ جنت کی. بے شک لی ہے جنت کی ضمانت، آپ کو جنت ملے گی. قیامت تو ابھی ہوئی نہیں. قیامت کے بعد حشر بپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم کی تقسیم بندی ہوگی. آج مر گئے اور قیامت فار ایگزامپل 1000 2000 اور 3000 اور 4000 10,000 سال بعد ہوئی. جب تک کہاں بھٹکو گے؟ اسی سفر کو کہا جاتا ہے سفر برزخ. سفر برزخ یا سفر قبر. قبر برزخ کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیانی راستے کو. بینہما برزخ، قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت ہے. ان دونوں کے درمیان برزخ یعنی ایک فاصلہ. دنیا اور آخرت کے درمیانی شے کو کہا جاتا ہے برزخ. یہی وجہ اہل بیت اطہار نے ہر معصوم کا یہ جملہ ہے جس کا میں خلاصہ کر رہا ہوں. مولانا نے فرمایا لا یخاف علیکم الا البرزخ. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. میں تمہارا ساتھ دوں گا، جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. صرف ایک ڈر ہے. وہ ڈر کیا ہے؟ برزخ کا. اپنے برزخ کی تیاری کر کے آؤ. قبر کی تیاری تم خود کر کے آؤ. حشر میں ہم دیکھ لیں گے، حشر میں ہم دیکھ لیں گے. قبر کی تیاری کر کے آؤ.
قبر کی تیاری کے بغیر نہ ہو. یہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان جب بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے تو موت کی تمنا کرنے لگتا ہے. موت کی تمنا کرنا اچھی چیز نہیں ہے. موت کی تمنا کرنا اچھی چیز نہیں ہے. آپ دعا کریں پروردگارہ مجھے لمبی زندگی دے, دعا کریں لمبی زندگی دے تاکہ زیادہ سے زیادہ عمل خیر کر سکوں, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کے لیے توبہ کر سکوں. لمبی زندگی کی دعا مانگی, موت کی تمنا نہ کریں. رسول گرامی کے پاس ایک صحابہ آئے, آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ اتمنى بالموت, کیا آپ اجازت دیتے میں موت کی تمنا کروں؟ پر جیسے ہی سنا رسول گرامی رونے لگے. موت کی تمنا تم کر رہے ہو؟ ذرا ایک مرتبہ اپنا جائزہ لو, کیا تم موت کے لیے آمادہ ہو؟ موت کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ کا عمل منکر و نکیر کے جوابات کے لیے آمادہ ہے؟ کیا آپ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لی؟ اتمنى بالموت, کیا اجازت ہے میں موت کی تمنا کروں؟ رسول گرامی نے منع کیا کہ موت کی تمنا نہ کرو. بے شک موت کو یاد کرو, یہ تصور کرو کہ میں آج مر سکتا ہوں, کل مر سکتا ہوں, پرسوں مر سکتا ہوں, 10 دن کے بعد, 20 دن کے بعد, سال کے بعد, 10 سال کے بعد. یاد کرو لیکن موت کی تمنا نہ کرو. ڈپریشن میں آ کے بعض اوقات انسان کہتا ہے اس سے اچھا ہے کہ مر جاؤں, موت آ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. ذرا سوچو تو صحیح, کیا آپ موت کے لیے آمادہ ہو؟ پھر یہاں سے رسول گرامی نے بڑے حساس نکات کی طرف اشارہ فرمایا. رسول گرامی رونے لگے اور پھر فرمایا ھذا سفر طویل, تم جس چیز کی تمنا کر رہے ہو, جس سفر کی تمنا کر رہے ہو, یہ سفر بہت لمبا ہے, یہ سفر بہت طولانی ہے. انسان جب چھوٹی سی زیارتوں کے لیے جاتا ہے, کربلا جاتا ہے, نجف جاتا ہے, سامرا و کاظمین و بغداد جاتا ہے, مکہ و مدینہ جاتا ہے, اگر 1 ہفتے کا ٹور ہے تو 1 ہفتے کے حساب سے پیکنگ شیکنگ کرتا ہے. 1 مہینے کا ٹور ہے تو 1 مہینے کے حساب سے اپنا بیگ ویگ آمادہ کرتا ہے. اتنا ذخیرہ لے کے جاتا ہے جتنا اسے وہاں ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مزاج کے مطابق 4-5 چیزیں ایکسٹرا ہی ہو جاتی ہیں. اگر 3 جوڑے لباس کی ضرورت ہے تو ماشاءاللہ سے 7-8 جوڑے لباس ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 1 ہفتے کا ارادہ کرتے, سفر کا ارادہ کرتے, تو اس سفر کے حساب سے وسائل آمادہ کرتے ہیں. اب ذرا سوچیں, آپ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسے سفر پہ نکلنے والے ہیں کہ جس سفر کی مدت کا علم ہے ہی نہیں. کسی کو قیامت کا علم ہے کب قیامت ہوگی؟ مرنے کے بعد آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے, سفر برزخ. یہ سفر کب ختم ہوگا, کہاں ختم ہوگا, کسی کو نہیں معلوم. کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم وسائل سفر آمادہ کریں, ان چیزوں کو آمادہ کریں جو مرنے کے بعد قبر میں کام آئیں گی؟ رسول گرامی نے فرمایا تم موت کی تمنا کر رہے ہو, میں تمہیں بتایا دیتا ہوں, ھذا سفر طویل, یہ ایک لمبا راستہ ہے, طولانی راستہ ہے. اس راستے کے لیے تحفے تیار کرو, ہدیے تیار کرو. کچھ تحفے اور ہدیے قبر کے لیے, کچھ تحفے اور ہدیے حضرت اسرائیل کے لیے, ملک الموت کے لیے, کچھ تحفے اور ہدیے منکر و نکیر کے لیے, کچھ تحفے اور ہدیے برزخ کے مختلف فرشتوں کے لیے, صراط کے لیے, فلاں فلاں ہر جگہ کے لیے تحفے تیار کرو تاکہ وہاں جا کے بچ سکو. تحفے تیار کہاں کرنے؟ تیار کرنے اسی دنیا میں. اچھا, اس بات کو یہیں پہ روکیے, انشاءاللہ یہیں سے میں تسلسل دوں گا. امیر المؤمنین کا بھی اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے. جناب زرار کا نام سنا ہوگا. جناب زرار مولا علی کے بڑے وفادار, عشق کرنے والے, محبت کرنے والے. معاویہ نے زرار کو بلایا کہ زرار کچھ علی کے بارے میں سناؤ, علی کیسے تھے, کیا کرتے تھے, کوئی علی کی فضیلت بیان کرو. زرار ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے کہ یہ دیکھو امتحان لے رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ میں علی کی زیادہ تعریف کروں اور اسی جرم میں مجھے مار دے.
جناب زرار چپ چاپ کھڑے رہے کہ کیا بتاؤں میں، تو بہتر جانتا ہے۔ پھر انہوں نے اصرار کیا کہ زرار کچھ تو بتاؤ۔ جب جناب زرار کچھ نہیں بولے نا، معاویہ نے کہا زرار، علی نے تمہارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ یہ کیسی ناانصافی؟ کہ دیکھو جنگ صفین میں علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بچا لیا، حسن و حسین کو، تمہارے بیٹے مروا دیے۔ علی نے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے، تمہارے دونوں بیٹوں کو آگے کر دیا، لڑنے کے لیے بھیج دیا، دونوں مر گئے، لیکن اپنے بیٹے زندہ و سلامت۔ زرار رونے لگے، اب یہاں عشق مچلنے لگا۔ زرار رونے لگے کہ معاویہ، تو نے میرے مولا پہ الزام لگایا، علی نے میرے ساتھ ناانصافی نہیں کی، میں نے علی کے ساتھ ناانصافی کی۔ کہ تو نے کیسی ناانصافی کی؟ کہ ناانصافی یہ کہ میں زندہ رہا، میری موجودگی میں علی کو حسن و حسین کو بھیجنا پڑا، پہلے مجھے بھیجتے، کاش میں مر چکا ہوتا پھر حسن و حسین گئے ہوتے۔ یہ میں نے ناانصافی کی علی کے حق میں۔ وہ شہزادی ہیں، شہزادے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے معاویہ، میں نے علی کے ساتھ ناانصافی کی، میں زندہ کیسے بچ گیا؟ کاش میں بھی علی پہ قربان ہو گیا ہوتا۔ اب جب تو نے میری زبان کھول ہی دی ہے تو معاویہ سن، خدا کی قسم میں نے دیکھا علی راتوں میں مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اور خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ جیسے کسی انسان کو زہریلا سانپ کاٹے اور وہ انسان اس زہر سے تڑپ رہا ہو۔ علی جیسا خیر بشر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت امیر سے ایک گناہ نہیں سرزد ہوا جو مولا اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے روئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن عشق خدا میں، عشق خدا میں، خوف خدا میں، خدا کے سامنے ایسا گریا، علی جیسا بہادر، علی جیسا شجاع، کون علی؟ کون علی؟ ابن عباس کہتے میں نے دیکھا علی کی شجاعت کا آپ کو اندازہ بتاؤں، کہتے علی جب تلوار چلاتے تھے نا، یہ میرے وجود کو ہلا دیتی ہے کہ علی جب تلوار چلاتے تھے، آپ نے چکی دیکھی ہیں گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی سی چکیاں ہوا کرتی تھی جس میں اناج ڈال کے اس کو ہاتھ سے پیسا جاتا ہے، ہاتھ والی چکیاں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے میدان میں علی کو لڑتے ہوئے دیکھا، علی تلوار اس طرح سے چلاتے تھے کہ جیسے کوئی انسان چکی پکڑ کے گھما دے، یعنی ایک وار، جیسے آج کی جنریشن کو سمجھانے کے لیے کہوں تو 360 وار، ایک حملہ چاروں طرف ایک حملے میں۔ یہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت تھی، یہ طاقت تھی علی ابن ابی طالب کی، اتنی شجاعت، اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنی جرأت کہ جنگ میں جہاں پورا لشکر جتنوں کو مارتا تھا، علی اس سے زیادہ اکیلے مارتے تھے، اس سے زیادہ مارتے تھے۔ وہ علی مصلی پہ بیٹھ کے، زرار بتا رہے ہیں، وہ علی مصلی پہ بیٹھ کے کس طرح سے رو رہا ہے؟ جیسے کسی انسان کو سانپ کاٹے، زہریلا سانپ، اور وہ انسان سانپ کے زہر سے تڑپے، اس طرح سے علی خدا کے سامنے تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ عبادتوں کے لیے جب بیٹھتے تھے تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ یہی تو علی کا کمال ہے نا، یہی تو علی کا معجزہ ہے نا۔ لوگ مثال کے طور پہ تلوار چلانا اور یہ کرنا وہ کرنا یقیناً علی کے کمالات ہیں، لیکن یہ کمال علی کا ان سے بڑا کمال ہے۔ یاد آ گیا جملہ ابن ابی الحدید معتزلی کا کہ علی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ کہ تمہاری نظر میں سورج پلٹانا ہے، تمہاری نظر میں مثال کے طور پہ جناتوں سے لڑنا اور خیبر اکھاڑنا اور مرحب کو شکست دینا اور فلاں کرنا، یہ تمہاری نظر کا معجزہ ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے علی کا معجزہ بتاؤں؟
وَكَادَ حِلْمُهُ أَن يَكُونَ مُعْجِزَةً، ہر طرح کی طاقت و شجاعت ہونے کے باوجود علی کا صبر کرنا صبر نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ طاقت ہے، ہمت ہے، شجاعت ہے، لیکن پھر بھی علی ابن ابی طالب کھڑے صبر کر رہے ہیں۔ جعل الحبل فی عنقہ ویجر الیہ، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، علی صبر کر رہے ہیں۔ علی کی زوجہ کو علی کی نظروں کے سامنے مارا جا رہا ہے، علی صبر کر رہے ہیں۔ یہ علی کا معجزہ ہے، یہ علی کا معجزہ ہے۔ زرار کہتے ہیں علی کا تواضع، علی کی انکساری، علی کی عاجزی خدا کے سامنے۔ راتوں میں جب علی مصلی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے اس طرح سے روتے تھے کہ جیسے کسی انسان کو سانپ کاٹے اور وہ انسان سانپ کے زہر سے تڑپے، اس طرح سے علی مصلی پہ بیٹھ کے خدا کے سامنے گڑ گڑاتے تھے اور تڑپتے تھے۔ پھر زرار کہتے ہیں روتے روتے امیر المومنین یہ جملے اپنی زبان سے جاری کرتے تھے، آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ یہ صدا، یہ آہ بڑے درد اور تکلیف کے ساتھ بلند کی جاتی ہے۔ آہ من قلت الزاد، زیادہ سفر بہت تھوڑا ہے، راستہ بہت لمبا ہے، صرف لمبا نہیں، وحشت الطریق، لمبے کے ساتھ ساتھ راستہ وحشتناک ہے۔ یہ علی قبر کے بعد کے راستے کی بات کر رہے ہیں۔ قلت الزاد، زیادہ سفر بہت تھوڑا ہے۔ یقیناً علی ابن ابی طالب ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، علی جیسا امام المتقین ہمیں سمجھانے کے لیے یہ جملے فرما رہے ہیں۔ زیادہ سفر بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، وحشتناک راستہ ہے، طولانی راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین جب جنگ صفین سے واپس آئے نا، راستہ لمبا ہے، وحشتناک ہے، تو کچھ تو ہوگا جو اس راستے میں کام آئے گا۔ وہ کون سی چیزیں جو اس راستے میں کام آئیں گی؟ آخری لمحات امیر المومنین بستر مریضی پہ لیٹے، اپنے بیٹوں کو بلایا، وصیتیں فرمائیں۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت علی کی کیا تھی؟ اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی اختیار کرو۔ بہترین زاد سفر تقوی الہی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو۔ امیر المومنین نے وصیت کی تقوی الہی اختیار کرو۔ حضرت امیر، میں زیادہ سفر کی بات کر رہا ہوں، یہ ہو گیا سفر کی وحشتیں، موت بڑی ڈراؤنی چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس موت کے لیے، اس برزخ کے سفر کے لیے کون سی وہ چیزیں جو کام آئیں گی، جن کی طرف اس دنیا میں ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بس میں آخری لمحات کی طرف چل رہا ہوں۔ امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آئے۔ وہ جو اپنے آپ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اپنے وجود کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بھوکالی سمجھتے ہیں ہماری یو پی کی زبان میں، اپنے آپ کو جو بہت اہم سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جناب جس دن ہم بھوپال میں مریں گے پورا بھوپال سوگ منائے گا، اتنی محبت کرنے والے لوگ بھوپال میں موجود ہیں۔ ہم جب آتے ہیں تو 4 5 6 آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، شروٹوکول ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ بہت اپنے آپ کو اہمیت دے رہے ہیں نا اس دنیا میں، اس ذرہ سے مٹی کے وجود کو اتنی اہمیت۔ اتفاق سے ایک بات بتاتا چلوں، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی نا، ان سارے مخلوقات میں سب سے کمزور مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ ہے انسان۔
بعض اوقات چونٹی سے بھی کمزور انسان ہے. چونٹی بہت سارے حالات میں مرتی نہیں ہے, بہت سارے حالات میں نہیں مرتی, لیکن انسان کو مارنے کے لیے یقین کریں 1 سیکنڈ کافی ہے. ایک نہیں, کروڑوں طریقے ہیں ایک انسان کو مارنے کے لیے. 1 سیکنڈ میں زندگی گئی. بہت کمزور ہوتا ہے انسان, بہت کمزور ہوتا ہے. اس کمزور ہونے کے باوجود انسان میں اتنا غرور, اتنا گھمنڈ, اتنا تکبر, اتنا اپنے آپ کو امپورٹنس دے رہا ہے, جبکہ پتہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد خاک ہو جانا ہے. بیٹے قبر تک پہنچا کہ فی امان اللہ, خدا حافظ, گڈ بائے, آپ جانو آپ کی قبر جانے, بس چلے آئے. امیر المومنین نے اسی امپورٹنس کو ختم کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ جناب تمہاری اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے, جنگ صفین سے واپس آئے, وادی السلام میں رکے, مردوں کی طرف خطاب کیا. یا اہل القبور, یا اہل الدیار المظلمہ, اے اندھیروں میں رہنے والوں, اے قبروں میں سونے والوں, اے وحشت میں رہنے والوں. مردوں سے باتیں کر رہے ہیں علی. اے اندھیری قبر میں سونے والے, اے ڈر اور موت کے ماحول میں جینے والے, اے وحشت کا سفر کرنے والے, یا اہل تربہ, اے مٹی میں مل جانے والے, یا اہل الغربہ, اے غریب, اے اکیلے. بڑا پروٹوکول تھا نا تمہارے پاس, 10 گاڑیوں کے ساتھ چلا کرتے تھے نا, آگے پیچھے 10 گنڈوں کو لے کے چلتے تھے نا. یا اہل الغربہ, اے اکیلے. کہاں گیا تمہارا پروٹوکول, کہاں گئی تمہاری تانا شاہیاں, کہاں گئے تمہارے 10, 12, 20 بچے, کہاں گئے تمہارے بھائی, کہاں گئے تمہارے بازو, کہاں گئے تمہارے اسلحے. یا اہل الوحدہ, اے تنہا, اے غریب, اے اکیلے, اے وحشت میں بیٹھے انسان. تم دوسروں کو ڈراتے تھے, ذرا بتاؤ کس ڈر کے عالم میں تم بیٹھے ہو. اپنے آپ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے, اپنے آپ کو بڑا تانا شاہ سمجھتے تھے. مولا نے بتایا کہ میں تمہیں باہر کی خبریں بتائے دیتا ہوں, باہر چل کیا رہا ہے. تم یہ سمجھ رہے تھے نا کہ جس دن ہم ہندوستان کو چھوڑیں گے اور مریں گے, اس دن پورا ہندوستان ہمارا سوگ منائے گا. جس دن ہم بھوپال کی دھرتی پہ مثال کے طور پہ ہماری روح قبض ہوگی, بھوپال میں سناٹا چھا جائے گا. میری بیوی بیچاری ہمیشہ کے لیے تنہا ہو جائے گی, ہمیشہ میری یاد میں روئے گی. میرے بچے میرے بغیر جی نہیں پائیں گے, میرا گھر ویران ہو جائے گا. مولا بتا رہے ہیں کہ جناب تمہارے مرنے کے بعد پیچھے چل کیا رہا ہے. اما الدور فقط سکنت, وہ گھر جو تم چھوڑ کے گئے تھے نا, تم سوچ رہے تھے کہ جناب میرے بعد حویلی سنسان ہو جائے گی. مولا بتا رہے ہیں وہ حویلیاں آباد ہو چکی ہیں. وَأَمَّا الْأَزْوَاجِ فَقَدْ نُكِحَتْ, وہ جو تم بیویاں چھوڑ کے آئے تھے نا, انہوں نے شادیاں کر لی ہیں. بیویوں نے شادیاں کر لی. وَأَمَّا الْأَمْوَالِ فَقَدْ قُسِمَتْ, وہ جو مال و دولت چھوڑ کے آئے تھے نا, اس میں حصے بھی لگ گئے, پولیس بھی آ چکی, کیس چل رہا ہے ابھی فی الحال. مولا خبر دے رہے ہیں تم بڑی اپنی اہمیت سمجھتے تھے, کوئی اہمیت نہیں تمہاری. مرنے کے بعد تمہاری اہمیت کا اندازہ ہو جاتا. مولا نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا, یہ خبر باہر کی تھی جو میں نے تمہیں بتا دی, اب ذرا تم بتاؤ اندر کی کیا خبر ہے. بتاؤ کیا خبر ہے. عجب نہیں مردہ, مولا نے فرمایا اگر مردے کو زبان دی جائے تو مردہ روتے ہوئے کہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بہترین زاد سفر تقوی الہی, تقوی اختیار کریں, بہترین زاد سفر ہے. رسول گرامی جو فرمایا تھا نا,
موت بڑی سخت و دشوار ہے. پھر اس کے بعد فرمایا تحفے تیار کرو. ان میں سے پہلا تحفہ ہے تقویٰ, دوسرا تحفہ ہے اخلاص. میں ضمانت دیتا ہوں, بس میں یہ دو چیزیں بیان کروں گا, ایک تقویٰ اور ایک اخلاص. تقوی پہ جو کچھ مجھے بیان کرنا تھا کر دیا. اخلاص, خلوص عمل میں. جب بھی کوئی عمل کرے خالصتاً للہ. خیر ہم تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں جاتے رہتے ہیں. دنیا کے تقریباً 28-30 ملکوں میں گیا. میں نے ہر جگہ کے حالات دیکھے, ہر جگہ کے ماحول دیکھے. ہندوستان میں بھی تقریباً تمام خطوں میں جانا ہوا, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. جیسے فار ایگزامپل یہ ایصال ثواب کی مجلسیں لے لیجیے. میں اپنا ذاتی اوپینین دے رہا ہوں. اگر میں پرسنٹیج کے حساب سے بیان کروں تو ایصال ثواب کی مجلسوں میں مجھے 2-4-5% کہیں خلوص نظر آیا ہو, ورنہ لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان مجلس واقعاً اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے, یا ماشاءاللہ سے بہت پیسفل ہے, کافی حد تک بہتر ہے, کافی حد تک بہتر ہے. میں اوور آل بات کر رہا ہوں. لگتا ہی نہیں ہے کہ واقعاً یہ انسان, میں خلوص کی بات کر رہا ہوں تو اس بات کا ذکر کر رہا ہوں, لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ انسان مردے کے لیے کچھ کر رہا ہے. میں نے ایک جگہ فاتحہ پڑھوائی, جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس تھی اس کا نام لیا. اسی وقت ایک عالم دین کی بھی موت ہو گئی تھی نجف اشرف میں, تو ساتھ میں نے وہ نام بھی ایڈ کر دیا. تو باہر سے جب مجلس ختم ہوئی نکلے کہ قبلہ آپ نے فلاں کا نام کیوں لے لیا. ان کا پتہ کیا خیال تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ جو 100% ثواب تھا وہ 50-50 ہو گیا, جبکہ انہیں نہیں پتا اللہ کے ثواب دینے کی. آپ اسی مجلس فاتحہ میں آپ کوشش کریں تمام مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوائیں. ٹھیک ہے, ایک مخصوص نام لے لیا, اس کے ساتھ ساتھ سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کروائیں. اکیلے بھی کروائیں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا, سب کے لیے کروائیں گے وہی اتنا ثواب, سب کو اتنا ہی ملے گا. مجھے نہیں پتا یہ اللہ کے ثواب کو سمجھے کیسا. نعوذ باللہ, ہماری طرح تو ہے نہیں. اگر میرے پاس 50 سیب ہیں تو اگر ایک انسان کو دوں گا تو 50 دے دوں گا. اگر 2 نام آ گئے تو 25 ہو گئی. اگر 50 آ گئے تو 1 ہو گیا. یہ تم نے ہم جیسے یا اپنے جیسے لوگوں کو خدا سے ملا دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی چھوٹی سی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ ہے, سورج کی روشنی پہنچی. کیا ایسا پاسبل ہے کہ سورج کی روشنی اگر آپ پہ آ جائے گی تو آپ پہ نہیں جائے گی؟ جتنی آپ پہ آئے گی اتنی دوسرے پہ جائے گی. یہ اللہ کے ثواب کا طریقہ ہے, یہ اللہ کے ثواب کا طریقہ. خلاصہ اخلاص دکھاوے کے لیے نہیں ہوگے جناب والا ہم فلاں مرحوم, ہم اپنے والد صاحب کی بڑی سی ہیوج مجلس برپا کریں گے تاکہ بھوپال والے کہیں گے جناب بڑا اپنے ابا سے محبت کرتا ہے, لاکھوں روپے خرچ کر دیے اس نے. ممکن ہے 2-4-5 لوگ آپ کی تعریف کر دیں, لیکن اگر اخلاص نہیں ہے, خلوص نہیں ہے تو وہ آپ اللہ کی نظر میں اس ثواب سے زیادہ دوسری چیزوں کے مستحق ہو جاتے ہیں. خلوص کی میں چھوٹی سی تعریف کر دوں, خلوص کی چھوٹی سی تعریف. میری یہ مجلس اگر میں ممبر پہ بیٹھا یہی باتیں کر رہا ہوں اور میرے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ میں جیسے ممبر سے اتروں کاش بھوپال والے سارے میرے پاس آئے اور کہنے لگے قبلہ کیا خطاب کیا ہے, کیا بہترین مجلس پڑھی ہے. یہ ادنا سی چیز ہے جو خلوص کو ضائع کر دیتی ہے. یہ سب سے چھوٹی چیز ہے. یعنی تعریف کی توقع کرنا, تعریف کا انتظار کرنا. اگر میں توقع کروں اپنے ذہن میں کہ مجلس کے بعد 2-4 لوگ آ کے اچھی والی تعریف کر دیں, یہ توقع کرنا خلوص کو ذبح کر دیتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان اپنے خلوص کو ضائع کرتا ہے تو اس طرح سے ضائع کرتا ہے جیسے خلوص کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں ریاکاری. 10 لوگ بیٹھے اور 10 لوگوں کے بیچ میں کہا میری بات پہ یقین کیجئے, قسم ہے اس حجر اسود کی جو میں نے پچھلے سال مکہ میں چھوا تھا.
یہ حجر اسود کی قسم نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم بھی حاجی صاحب ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم بھی حاجی صاحب ہیں. ہاں تمہیں کیا پتا ہے رات کو جب 3 بجے اٹھو نماز شب پڑھو کتنی پیاس لگتی ہے. یہ پانی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم رات میں نماز شب پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا سی باتوں میں اپنے خلوص کو ضائع کر دیا، ذرا سی بات پہ خلوص کو ضائع کر دیا. اللہ نے ماشاءاللہ سے سب کچھ نوازا ہے، اللہ نے خوب دیا ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، فلاں فلاں فلاں، پھر بھی ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں. اچھا تم بڑے آدمی ہو، یہ لوگ غریب ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہو؟ یہ یقین کریے انکساری و تواضع نہیں ہے. جو اپنے منہ سے یہ جملہ کہہ دے وہ انکساری کیسی، وہ تواضع کیسا؟ گویا آپ چاہتے ہیں کہ میں کہوں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا پھر بھی میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، تاکہ اس بات کی لوگ تعریف کریں. یہی ہے نا، یہ اپنے خلوص کو ضائع کرنا ہے. خلوص کے ساتھ. یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار نے فرمایا تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی. لیکن وہ آنسو آقا عبداللہ الحسین پہ خلوص کے ساتھ ایسے نہیں فرمایا گیا کہ ایک قطرہ آنسو کا مثل جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر. مچھر کا پر کتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلے. غفر اللہ لہ الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ایک قطرہ آنسو اگر خلوص قلب سے آقا عبداللہ الحسین پہ نکلا. کل عین، ہر آنکھ روز قیامت روئے گی سوائے اس آنکھ کے کہ جس نے دنیا میں حسین پہ گریہ کیا. جہاں تقوی کا تذکرہ ہوا کہ تقوی زاد راہ ہے، جہاں خلوص کا تذکرہ ہوا کہ اخلاص بہت کام آئے گا، وہیں ایک بہت زیادہ کام آنے والی شے آقا ابا عبداللہ الحسین پر عزا کرنا، آقا حسین پہ رونا، آقا حسین کی مظلومیت کو یاد کرنا. روز محشر جہاں ہر آنکھ رو رہی ہوگی وہاں وہ آنکھ خوش ہوگی کہ جس نے دنیا میں حسین پہ گریہ کیا ہو. بس آزادہ یہ کربلا کا صدقہ ہے، کربلا کا صدقہ ہے. ہمارے یہاں موتیں ہوتی رہتی ہیں، موت بڑی تکلیف دیتی ہے. کسی عزیز کا دنیا سے چلا جانا، کسی بیٹے کا باپ دنیا سے جائے، بیٹے کے اوپر کیا گزرتی ہے، بڑی تکلیف دیتی ہے. لیکن یہ ہمارا عشق ہے اور ہم خلوص دل سے آقا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں کہتے مولا ممکن ہے اعمال میں ہم سے ریاکاریاں سرزد ہوں، لیکن مولا اس بات کی ضمانت ہے آپ کی محبت میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. یہ ضمانت ہے، یہ ایک شیعہ کی ضمانت ہے. ایک شیعہ کسی چیز میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن مولا آپ سے محبت کرنے میں کمزور نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں موت جوان کی ہوتی ہے لیکن رویا حسین کے جوان پہ جاتا ہے. موت بچے کی ہوتی ہے، رویا حسین کے بچے پہ جاتا ہے. موت بوڑھے کی ہوتی ہے لیکن رویا حسین کے بوڑھے پہ جاتا ہے. مولا یہ ہمارا خلوص ہے آپ کے لیے، خلوص ہے آپ کے لیے. موت سخت و دشوار ہے، کسی عزیز کا دنیا سے چلا جانا بڑا سخت و دشوار ہے. یہ تو کربلا کا شکریہ ادا کیجئے، کربلا کا احسان ہے کہ کربلا کے غموں نے ہمارے غموں کو کم کر دیا. اگر کربلا نہ ہوتی تو خدا کی قسم ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشیں پہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی. یہ کربلا کا غم ہے کہ جب ہمارے سامنے ہمارے غم آتے ہیں تو ہمارے بزرگان، ہمارے
پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں اچھا تمہارا غم حسین سے زیادہ ہے؟ ذرا سوچو تم نے ایک عزیز کو کھویا، لیکن اس حسین کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے، جس نے ایک دن میں سارے عزیزوں کو کھو دیا ہو، اس حسین کی مظلومیت کا عالم کیا ہوگا؟ روایتوں کے جملے ہیں امام حسین کی مظلومیت کا عالم۔ امام حسین خیموں کے دروازے پہ آئے، آنے کے بعد سلام کیا، یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، علیکن منی السلام، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ بس عزاداروں جیسے ہی کانوں میں یہ آواز گئی، خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حسین ابن علی رخصت ہو رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں، کیا عباس نہ رہے، قاسم نہ رہے، اکبر نہ رہے؟ روایتوں کے جملے ہیں حسین ابن علی نے خیمے سے رخصتی طلب کی۔ اب جب اپنے زلجنہ کے پاس پہنچے، یہ حسین کی غربت تھی، یہ حسین کی تنہائی تھی۔ روایتوں کے جملے ہیں فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، حسین نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ارے کوئی نظر نہ آیا۔ عجب نہیں، حسین نے جملہ فرمایا، اے میرے بھیا عباس، میں نے تمہیں سوار کیا تھا، اے میرے قاسم، میں نے تمہیں سوار کیا تھا، اے اون محمد، میں نے تمہیں سوار کیا تھا، اے حبیب ابن مظاہر، میں نے تمہیں سوار کیا تھا۔ ارے تم میں سے کوئی ہے جو حسین کو سوار کرے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایتوں کے جملے ہیں خیمے کا پردہ اٹھا، شہزادی زینب باہر آئی، اے میرے بھیا حسین، ابھی زینب زندہ ہے، زینب سوار کرے گی۔ زینب نے حسین کو سوار کیا، لیکن سوار کرنے سے پہلے زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ جب مولا حسین نے علت پوچھی نا، تو زینب نے ایک جملہ فرمایا کہ بھیا حسین، میری ماں فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا جب حسین کو رخصت کرنا، حسین کے گلے کا بوسہ لینا، ارے یہ وہ گلا ہوگا جس پہ شمر کا خنجر چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اپنی آوازوں کو بلند کر لیں، رول حسین پہ۔ روایتوں کے جملے ہیں بس جیسے ہی یہ سنا، حسین آگے بڑھے، زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا اور جملہ فرمایا، ارے میری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی جب رخصت ہونا زینب کے بازوؤں کو چومنا، ارے یہ بازو ہوں گے، ان میں رسن ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس کر دیا حسین کو رخصت۔ اب کیا دیکھا کہ زلجنہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا۔ حسین نے زلجنہ کے ایڑ لگائی، ایک مظلومانہ جملہ فرمایا، مجھے پتا ہے تو تھکا ہوا ہے، اگر حسین نے صبح سے زور تک لاشیں اٹھائے بھوک و پیاس کے عالم میں، تو بھی تو حسین کے ساتھ تھا نا، تو بھی تو بھوکا و پیاسا ہے۔ مجھے پتا ہے تیرا احساس ہے تو بھوکا و پیاسا ہے، لیکن اے زلجلہ بس ایک خواہش ہے، مجھے اپنی پیٹھ پہ سوار کر مقتل تک پہنچا دے، پھر حسین زحمت نہ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، بس ایک زحمت کر مجھے مقتل پہنچا دے۔ روایتوں کے جملے ہیں یہ زلجنہ بے زبان ہے، بولے تو کیا بولے، بس اس نے سر کو نیچے جھکایا، گویا حسین کو اشارے سے بتایا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ پہ میری جان قربان ہو، آقا میں مجبور ہوں۔ اور سینے پر سونے والی سکینہ صبح سے لپٹی، اے میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کہ ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نے سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا، حسین رخصت ہوئے، میدان کارزار میں پہنچے، چاروں طرف حسین نے جنگ کی اور کہتے جا رہے تھے اے لعینو، تم نے میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری، تم نے میرے عباس کے بازو قلم کیے، ارے تم نے میرے اصغر کے گلے کو چھیدا، ارے تم نے میرے اور محمد کو مارا، میں سب کا بدلہ لے رہا ہوں۔ جنگ کرتے کرتے آواز غیبی آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، چاروں طرف سے زہرا کے لال کو گھیر لیا اور تیر بھانے برسانا شروع کیے۔ حسین گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، ذوالجنا نے اپنے پیروں کو زمین پہ پھینکا، حسین کو آہستہ زمین کربلا پہ اتارا، چاروں طرف سے گھیرا، کسی نے تیر مارا، کسی نے برچھی ماری، کسی نے بھالا مارا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا زمین کربلا پہ جھکا، خاک اٹھائی، حسین کے بدن پہ مارنی شروع کی۔ ارے دکھیاری نہ تڑپ رہی ہے، ارے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرے حسین کو نہ مار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں کو ایمان و خلوص و تقوی سے منور فرما، پروردگارہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پروردگارہ جس مرحوم کے رسالہ ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی، پروردگارہ مرحوم کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ مرحوم کے درجات بلند و بالا فرما، پروردگارہ مرحوم کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگارہ مرحوم کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محشور فرما۔ آواز عاصم غریش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سامر علی ابن ودیت علی، خیبر علی ابن غلام علی کی روح کو احسان فرما۔ بسم اللہ۔